اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اور اگر آپ دیکھیں گے اس وقت جب مجرم لوگ ذلت کے ساتھ سر جھکائے ہوں گے، نکس ینکسو سر جھکانا، ذلت کے ساتھ سروں کو جھکائے ہوں گے عند ربہم اپنے پروردگار کے سامنے، اور وہ کہیں گے ربنا ابصرنا، کہ اے ہمارے پروردگار ابصرنا، ہم نے دیکھ بھی لیا، یعنی آج ہم نے دیکھ لیا کہ سیدھی راہ کون سی ہے، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، حق کو ہم نے آج سن لیا، فرجعنا، آپ کیا کریں، ہمیں لوٹا دیں، ہمیں واپس لوٹا دیں دنیا کی طرف، نعمل صالحا، ہم کیا کریں گے، یہ جواب عمل ہے، اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، بے شک ہم کیا ہیں، یقین کرنے والے، ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولكن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی سنت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کے بعد دونوں راستے اس کے سامنے رکھے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اللہ تعالیٰ اگر ہم چاہتے تو ہم دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت کی چیزیں، اس کی ہدایت، ولیکن حق القول منی، لیکن ثابت ہو چکی ہے قول، بات میری جانب سے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، کہ میں بھروں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، لوگوں اور جنات سے، لوگوں اور جنات سے، فذوق، اجمعین سارے کے سارے، یعنی یہاں اجمعین سے مراد کثیر مقدار، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، یعنی اس دن ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، جو انہوں نے کہا نا نعمل فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے فذوقوا، چکھو، یعنی یہ جو سزا ہے اس کو مزہ چکھو، با سبب کے لیے، کہ اس سزا کا سبب کیا ہے، بما نسیتم، جو تم نے بھلا دیا، جو تم نے لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، اپنی اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، بے شک آج کے دن ہم بھی تمہیں کیا کر دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں۔ یہاں بلا دینا یہ کنایہ ہے کس سے، کہ ان کی طرف توجہ نہ کرنا، یعنی یہاں نسیان اپنے حقیقی معنی میں مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نسیان سے کیا ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نسیان سے، بھول چوک سے کیا ہے، منزہ اور پاک، تو یہاں نسیان کنایہ ہے کس سے، ان کی طرف توجہ نہ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں مشاکلت، یعنی جس طرز پر وہ کلام لائے اسی پر ان کا کیا کیا گیا، جواب دیا جائے گا۔ انا نسیناکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے جیسے تم نے اس دن کو بلایا ہوا تھا، اسی طرح آج کے دن ہم نے تمہیں بھی کیا کر دیا، بلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور چکھو عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، اور اس عذاب کا سبب کیا ہے، با سببی ہے، بما کنتم تعملون، جو تم اعمال کیا کرتے تھے، یعنی اس عذاب کا سبب کیا چیز ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہے، اس عذاب کا سبب کیا ہے، تمہارے اعمال، تمہاری نافرمانیاں، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، اس کو پڑھنے والے پر، سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتی ہے۔ انما یؤمن، بے شک ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا بها، کہ جب ان کو نصیحتیں کی جاتی ہیں، خروا سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اس کی تعریف کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ بڑائی، تکبر نہیں کرتے، اور وہ لوگ ایسے ہیں
تتجافا جنوبہم، پیچھے مجرمین کا بیان تھا نا، یہاں سے اہل ایمان کا بیان ہو رہا ہے. تتجافا جنوبہم یعنی ان کی ایک نشانی تو یہ بیان ہوگی کہ اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اسی طرح تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو جدا رہتے ہیں. تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو جدا ہو جاتے ہیں. عن المضاجع، بستروں سے. عن المضاجع، بستروں سے. یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو. خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ، عذاب کے خوف کے ساتھ. وطمعا، اور رحمت کی امید کے ساتھ. یعنی اس دونوں طرح عذاب کے خوف کی وجہ سے وہ اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں. طمعاً، رحمت کی امید میں، ثواب کی امید میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کس کے درمیان ہے؟ خوف اور امید کے درمیان. وہ فرماتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے قیامت کے دن کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک میں ہی نہ ہو جائیں. اور اگر یہ اعلان ہو کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک کیا ہوں گا؟ میں ہوں. تو یہ معنی الایمان بین الخوف والرجاء. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. تو یہ جو پہلا جملہ ہے نا اس آیت کا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تو یہ کنایہ ہے کس سے؟ تہجد سے. کہ تہجد کے وقت میں وہ اپنے بستروں سے اٹھ کر اللہ کے ہاں کیا؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس میں مختلف اقوال ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں اس سے یہ کنایہ ہے کس سے؟ عشاء کی نماز، کہ وہ عشاء کی نماز تک جاگتے رہتے ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے سوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز جو جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے پوری رات کیا کیا؟ قیام کیا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا ما اخفی لہم، جو چھپایا گیا، پوشیدہ رکھا گیا ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. یعنی ایسے انعامات جو ان کی آنکھوں کو کیا کر دیں؟ ٹھنڈا کر دیں. ان کو کوئی نہیں جانتا. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی نہ تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ ہی کبھی کسی کان نے سنی ہے، وہ اتنی برتر ہوں گی، اور نہ ہی کبھی دل میں ان کا خیال پیدا ہو. حالانکہ انسان نعمتوں کے بارے میں سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، دل میں خیالات بھی آتے ہیں، لیکن جو آخرت کی نعمتیں ہوں گی وہ ان سب دیکھنے سے، سننے سے اور خیالات سے بڑھ کر ہوں. جزاء بما کانوا یعملون، یہ سب ان کو کیوں ملے گا؟ یہ بدلہ ہے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. جیسے وہاں کہا تھا نا کہ یہ جو عذاب ہے یہ کس کی سزا ہے؟ تمہارے اعمال. اسی طرح ان کو یہ جو بدلہ دیا جائے گا یہ کس کا ہوگا؟ ان کے اعمال کا. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دونوں گروہوں کا نقشہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کیا ہے؟ فاسق ہے، گنہگار ہے. لا یستوون، یہ دونوں کیا نہیں ہیں؟ برابر نہیں. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، وہ لوگ جو تو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے باغات کا، جنات کا. نزلا بما کانوا یعملون، یہ کیوں ہے؟ نزلا بما کانوا یعملون، یہ مہمان نوازی ہے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. واما الذین فسقوا، اور وہ لوگ جو مجرمین ہیں جنہوں نے گناہ کیے، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کلما ارادو، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ اس سے نکل سکیں، کہ وہ اس سے کیا کریں؟ کس سے؟ آگ سے.
تو ہا ضمیر مؤنث ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ النار کا جو لفظ ہے یہ کیا مؤنث ہے، اس میں مؤنث کی علامت تو کوئی نہیں پائی جا رہی، تو ایسا اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی، کہ عربوں سے اس کا استعمال یہ سنا گیا کہ وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اعیدوا فیہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہ اس سے نکلیں، اعیدوا فیہا، وہ دوبارہ اس میں کیا کر دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی، چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم کیا کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ تو کان یکونو آ گیا اور آگے مضارع، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، ماضی استمراری۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو آخرت کا عذاب ہے، یہ کس کا عذاب ہے، آخرت کا۔ دنیا میں بھی ہم بندوں کو عذاب کیا کرتے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ وہ کیا کر لیں، ہدایت کی طرف آ جائیں، نصیحت حاصل کر لیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ہم چکاتے ہیں تمہیں، من العذاب الادنیٰ دون العذاب الاکبر، یعنی چھوٹے عذاب میں سے کچھ تمہیں چکھاتے رہتے ہیں، دون العذاب الاکبری، بڑے عذاب کے علاوہ، بڑے عذاب کے، لعلہم یرجعون، ہم ان کو چکھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ کیا کر لیں، رجوع کر لیں، لوٹ آئیں۔ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی جائے اپنے رب کی نشانیوں کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر وہ ان سے کیا کر لے، منہ موڑ لے، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے کیا کرنے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ تو گناہوں میں بھی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے، خاص طور پر 3 گناہوں کے بارے میں، کہ وہ جو حق کے خلاف کوئی آواز اٹھی اور وہ شخص آواز اٹھانے والا میں نہیں ہے، اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا، یعنی ان کے ساتھ ہو گیا، اس جماعت کے ساتھ ہو گیا۔ اور دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرے، اور تیسرا وہ جو کسی ظالم کا مددگار بنے، کسی ظالم کا کیا بنے، یعنی ظلم میں اس کا مددگار بنے۔ ظلم ایک صورت تو مدد کی ہے نا کہ ظلم سے روکنا، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو مظلوم کی مدد تو سمجھ آتا ہے، ظالم کی مدد کرنا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ظلم سے روکنا، اسے ظلم سے روکنا وہ اور چیز ہے۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے ظالم کی مدد کرنا، کرنے والا، اس کو بھی سزا دینی ہے، مطلب یہ کہ ظلم میں اس کا ساتھ دینا، ظلم میں اس کا ساتھ دینا۔ تو یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ شک میں نہ پڑیں، مِن لِقَائِهِ، ان کی ملاقات سے، ان کی، اس کی 2 تفسیریں ہیں کہ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اسی طرح آپ کو بھی کیا کریں گے، کتاب ملے گی۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جس طرح فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، آپ ان سے ملاقات کے بارے میں کیا نہ پڑیں، شک میں نہ پڑیں، یعنی ان قریب آپ کی ملاقات ان سے ہوگی، جیسے معراج کے موقع پر ہوئی۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، تو جب انہوں نے دعوت کا آغاز کیا تو انہیں مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح ہم آپ کو بھی کیا کریں گے، کتاب عطا کریں گے، اور جب آپ اس کتاب کی دعوت کو آگے پہنچائیں گے تو آپ کو بھی کس کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا، مصائب کا۔ تو یہ 3 تفسیریں ہیں اس کی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے بنائے امام، پیشوا، یعنی بنی اسرائیل کے اندر سے ہم نے
ایسے لوگ پیدا کیے جو کیا تھے؟ پیشوا تھے، کہ لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، یہدون بامرنا، کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہمارے حکم کے مطابق، لما صبروا، جب انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر کیا رکھتے تھے؟ یقین رکھتے تھے۔ تو معلوم ہوا ان کو جو ایک منصب ملا کہ اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ان کو مقرر کیا، دو وجہ سے، ایک تو صبر، اور اللہ کی آیات پر کیا رکھنا؟ یقین رکھنا۔